الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 تا 73 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ تعالی سے ورے یعنی اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، ما اس مخلوق کو، لا ینفعنا جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے، ولا یضرنا اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتی ہے، ونرد اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اس کے، اذ ہدانا اللہ جبکہ ہمیں اللہ ہدایت دے چکا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کالذی اس شخص کی طرح کہ جسے استہوتہ الشیاطین جسے حواس باختہ کر دیا شیطان، فی الارض زمین میں، حیران وہ حیران ہے، لہو اس کے لیے، اصحاب ساتھی ہیں، یدعونہ جو اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی ائتنا ہدایت کی طرف کہ آ جا تو ہمارے پاس، قل آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم کہ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لنسلم ہم جھک جائیں، لرب العالمین رب العالمین کے سامنے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ
کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، اور ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ قائم کریں نماز کو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اللہ ہی سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے کہ خلق السماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور پیدا کیا زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اللہ کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، یوم، جس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادہ، وہ جاننے والا ہے حاضر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ ہی حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے مصائب اور پریشانیاں اور تکالیف آئی ہیں، آپ سے پہلے کسی انسان پر اتنی تکالیف، اتنی پریشانیاں، اتنے غم، اتنے زخم کسی کو نہ پہنچے جتنا غم اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، آپ کے قدمین مبارک خون میں لہو لہان ہوئے ہیں، آپ کو 3 سال تک نظر بند رکھا گیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانا پینا آپ کا روک دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ پتھر ان پر بھی برسائے گئے، بھاری بھاری چٹانیں ان کے سینوں پر رکھی گئی، انگاروں پر انہیں لٹایا گیا، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، رسیاں ان کے گلوں میں باندھی گئی، ان کے جسم کو چیرا گیا، اور مخالف سمت اور جانوروں سے ان کے پاؤں کو باندھ کر ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئی، ان کی چمڑی ادھیڑی گئی، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے نہ رکے۔ اور یہ تب شروع ہوا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور دعوت دی تو وہ اپنے ہی بیگانے ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور نہ اپنوں نے معاف کیا نہ بیگانوں نے معاف کیا، ٹوٹ پڑے، برس پڑے، اور جو بن پڑا کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں کو اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، کون؟ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، اور عتبہ بن ربیعہ، یہ دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے، ولید بن مغیرہ نے کہا، چونکہ یہ بہت زیادہ مالدار تھا عرب میں، ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور عتبہ بن ربیعہ کی لڑکیاں تھیں، بیٹیاں تھیں جو انتہائی زیادہ حسین اور جمیل تھی، خوبصورت تھی، خوب رو تھی۔ تو ولید بن مغیرہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، آپ جتنی دولت چاہیں ہم آپ کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ولید بن مغیرہ نے کہا،
عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، میری جس لڑکی کی طرف آپ اشارہ کریں گے میں اپنی اسی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا اور حق مہر بھی مقرر نہیں کرواؤں گا، آپ کے اوپر کوئی بدلے میں کوئی آپ سے مہر بھی نہ لیا جائے گا، آپ جو اشارہ کر دیں گے اسی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو جو ہے ٹھکرا دیا اور ماننے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا میں تم احمقوں کی بات کو مان کر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں؟ کیا میں ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دوں کہ جن کی تم کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جب ان سے یہ بات بن نہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف قائل نہ کر سکے تو پھر قریش مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے دوبارہ ایک وفد تیار کیا اور وفد آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا ہے، اس سے ہمارے سینوں پر ضرب لگی ہے اور اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی ہم لوگوں کی، لیکن جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، باپ اور اولاد، والدین اور اولاد میں لڑائیاں شروع ہو گئی، خاوند اور بیوی میں لڑائیاں شروع ہو گئی، بھائی میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو آپ اگر لا الہ الا اللہ کہنا سے باز آ جائیں تو یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، خاوند مسلمان ہو گیا بیوی مشرکہ ہے، بیوی مسلمان ہو گئی خاوند مشرک ہے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو سب کے لیے تھی، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ مسلمان ہو گیا اور کافر اور مسلمان کا آپس میں نبھا یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ باتیں کی اور پھر کہنے لگے کہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک صورت ہے ہم کچھ لینے اور دینے کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب صلح کر لیتے ہیں کہ صلح ہوتی ہے کچھ لینے کے ساتھ کچھ دینے کے قانون پر، تو وہ کہنے لگے ہم صلح کر لیتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں کو قبول کر لو، ہم آپ کے معبود کو قبول کر لیتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دو اور ہم آپ کے معبودوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے معبود کی۔ تو انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو بھی قبول نہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف فرما رہے ان کے جو یہ وفد آیا، ولید بن مغیرہ آیا، عتبہ بن ربیعہ آیا، اور انہوں نے جو اپنے معبودوں کی طرف بلایا، لات کی طرف، عزیٰ کی طرف، منات کی طرف، ہبل کی طرف، تو ان کی طرف جو دعوت دی کہ ان کو آپ خدا مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، تو اللہ نے قرآن اتار کر میرے نبی کو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا اس مخلوق کو، ما لا ینفعنا، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے، ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے، لات، منات، عزیٰ، ہبل، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ نہ نفع پہنچانے پر قادر نہ وہ تکلیف دور کرنے پر قادر، تو ہم اسے کس طرح پکار لیں ایک رب کو چھوڑ کر؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اس صورت میں ہے تو ہم ایڈیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے، اپنے ایڈیوں پر لوٹا دیے جائیں گے۔ وَنُرَدُّ، یہ جملہ تغلیب کے لیے، وَنُرَدُّ، تو یہاں پر ایک بات یہ ذہنوں میں آتی ہے کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا اگر ہم نے ان کی بات کو قبول کر لیا تو ہم ایڈیوں پر لوٹا دیے جائیں گے؟ یعنی یوں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے مشرک تھے تو دوبارہ ہم مشرک بن جائیں گے ہدایت کے بعد، کافر تھے تو دوبارہ کافر ہو جائیں گے ہدایت کے بعد۔ تو فرمایا نردو کا جو لفظ ہے یہ تغلیب کے معنی دے رہا ہے، تغلیب یعنی تغلیب کا معنی غلبہ دینا، تو یہ غلبہ دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ لفظ اسی طرح آیا ہے
کہ جس طرح لفظ والدین ہے، اب والدین والدہ کے اوپر غلبہ دیا والد کو تو والدین کہا گیا، دونوں مراد ہیں۔ تو اسی طرح پر لفظ بولا جاتا ہے شمسین، سورج۔ اب سورج تو ایک ہے، دو تو نہیں ہے، اور والد بھی کسی کے دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، تو والدہ پر غلبہ دیتے ہوئے والدین کہہ دیا۔ اور سورج بھی ایک ہوتا ہے، دو سورج تو نہیں ہوتے، تو شمسین کہا گیا، تو شمسین کو سورج کو چاند پر غلبہ دیتے ہوئے شمسین کہہ دیا۔ اسی طرح پر قمرین کا لفظ بولا جاتا ہے، تو چاند کو سورج پر غلبہ دیتے ہوئے قمرین کہہ دیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ چاند بھی دو ہیں، چاند دو ہیں۔ تو اسی طرح پر اللہ جل شانہ نے مشرکین پر غلبہ دیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے حالت دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حالت کفر میں تھے، شرک میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کی برکت سے جب دعوت توحید دی گئی تو لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ تو آپ کے ساتھی جو پہلے حالت کفر اور شرک میں تھے وہ جب مسلمان ہو گئے، اب پکے مسلمان ہو گئے، تو اللہ رب العزت غلبہ دیتے ہوئے فرما رہے تو اس صورت میں تو ایڈیوں پر پلٹ آؤ گے، لوٹ آؤ گے، یعنی پہلے کافر تھے تو کفر کی طرف لوٹ آؤ گے، مشرک تھے تو شرک کی طرف لوٹ آؤ گے۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے پہلے دن سے ہی مسلمان تھے اور موحد تھے، توحید کے پرستار تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ کوئی بھی نبی زمین پر ایسا نہیں آیا کہ جو کبھی بھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے رب کی ذرا بھر بھی نافرمانی کی ہو، یا ذرا بھر بھی غیر کے سامنے جھکا ہو، ذرا بھر بھی غیر سے مدد مانگی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا۔ اللہ رب العزت جو ہے پیدائشی طور پر اس کے اندر توحید کے اثرات اس پر مرتب فرماتے ہیں، وہ توحید کا پرستار ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، ایک رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نردو کا لفظ آیا کہ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو اس صورت میں تو ایڈیوں پر یعنی دوبارہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آؤ گے۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہوا کہ کافر پہلے یہ سمجھا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان کے ساتھ گزارے، مشرکوں میں رہ کر، کافروں میں رہ کر، خاندان اور برادری میں رہ کر، تو یہ کافر مشرک یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو ہمارا تھا، اس کو اچانک کیا ہو گیا، اب ہم سے دور ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ رشوت لالچ دینے کی کوشش کی کہ اگر اس نے ہماری اس دعوت کو، اس لالچ کو، اس جو ہے ڈیمانڈ کو قبول کر لیا تو دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئے گا، یعنی دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح ہمارے ساتھ پہلے ہم محبت اور آپس میں مل جل کر ہم رہ رہے تھے، تو اسی طرح اسی حالت و کفر و شرک میں لوٹ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دینا شروع کی اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی نردو کا لفظ آیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے ان کے زعم اور گمان کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ الفاظ لے کر آئے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے ہمارا تھا، اب یہ دوسرے، پہلے ہماری ہی معبودوں کو ماننے والا تھا، اب یہ کسی اور کو رب مان رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو ان کے زعم اور مشرکین کے زعم اور گمان کے مطابق میرے رب نے فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا کہ ان کے ذہن کے مطابق ہے کہ دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئے گا اگر اس نے ہماری باتوں کو قبول کر لیا۔ تو یہ سوالات کا جواب ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے معبودوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، تو پھر اس صورت میں تو دوبارہ ایڈیوں پر لوٹ آئیں گے۔ بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، یہ تو پھر اس شخص کی طرح ہو جائے گا کہ جس کو شیطان نے حواس باختہ کر دیا زمین میں، اب حیران ہوئے وہ پھر رہا ہے، تو حواس باختہ کر دیا شیاطین نے۔ تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المبسوط، 21 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شیاطین، جنات انسان کو بسا اوقات پریشان کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتے جتنا کہ ان فال نکالنے والوں نے
یا ان تعویذ اور گنڈے کرنے والوں نے جو جگہ جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کسی کو کوئی بھی بیماری آئی تو کہہ دیا کہ اس پر تو جنات ہیں، کسی کو کوئی بھی تکلیف آئی تو کہہ دیا کہ اس پر تو جادو ہے۔ تو ایسی یہ بھی ہے کہ یہ جنات اور جادو کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن یہ جنات کی طرف جو اتنا راغب کرنا کہ ہر بیمار کو یہ کہہ دینا کہ تیرے اوپر جنات کا سایہ ہے، تو پھر یہ جو ہے اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یقین اور بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جنات انسان کے اندر گھس کر پریشان کرتے، لیکن امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتنا نہیں کرتے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا، جتنا لوگوں نے سمجھ لیا۔ عام طور پر طبی بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے بنا پر انسان تکلیف، بیماری، بخار، درد اور اعضاء کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دور زمانہ ایسا گزر رہا ہے جو ملاوٹ کا زمانہ ہے۔ دودھ کو دیکھو ملاوٹ، مرچ، سرخ مرچ کو دیکھو ملاوٹ، ہلدی کو دیکھو ملاوٹ، نمک کو دیکھو ملاوٹ، ہر چیز میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، کھادوں میں ملاوٹیں چل رہی ہیں، طرح طرح کی ملاوٹیں، کسی چیز کو نہیں معاف کیا جا رہا، ہر چیز میں ملاوٹ چل رہی ہے۔ جب ملاوٹیں اس قدر بڑھ جائیں، خوراک خالص نہ رہے تو بیماریاں ہوں گی اور کیا ہوگا۔ تو انسان اپنے رب پر ایمان کمزور کر بیٹھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ پر ایسا ایمان ہو، ایسا یقین ہو کہ سر میں درد ہے میرے رب کے حکم سے، جسم میں تکلیف ہے میرے رب کے حکم سے، بخار ہے رب کے حکم سے، پریشانی ہے رب کے حکم سے، خوشحالی ہے رب کے حکم سے۔ ہر چیز میں یہ نسبت ہم لوگ اپنے رب کی طرف کرتے چلے جائیں، یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے، ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ اور جب اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف نسبت کرنا اور اسے یقین کے زمرے میں اپنے دل میں بٹھا لینا، نہیں فلاں نے میرے اوپر جادو کیا ہے، فلاں نے میرے اوپر جنات کو چھوڑ دیا ہے، فلاں نے میرے اوپر یہ اثر کر دیا ہے، فلاں نے میرے اوپر تعویذ کر دیے، ایسا یقین اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان اور کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے رب نے فرمایا کیا فرمایا کہ لہو اصحاب یدعونہ، یہ شیاطین بلاتے ہیں اپنے طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف، الی الہدی ائتنا، کہ آجا ہدایت کی طرف، ہماری طرف آجا تو تجھے ہدایت مل جائے گی۔ تو میرے رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے جس کی طرف یہ مشرکین بلا رہے ہیں، جس کی طرف یہ کافرین بلا رہے ہیں، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اصل ہدایت یہ ہے جو رب نے تمہیں دے دی ہے، قرآن کی صورت میں، نبی کی صورت میں، نبی جس کی طرف بلا رہا ہے کہ ایک اللہ کی ذات جو ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، کیا حکم دیا ہے کہ ہم جھک جائیں رب العالمین کے سامنے، ایک اللہ کے لیے ہم جھک جائیں، رب کے سوا کسی غیر کے سامنے کبھی نہ جھکیں۔ ہمیں ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا دست رست، ہمارا جو ہے داتا، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ داتا، نہ دستگیر، کوئی ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، اور ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ قائم کرے نماز کو، وَاتَّقُوهُ، اللہ ہی سے ڈر اپنے دلوں میں بسا کر رکھے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ کون ہے جس کے لیے جھکنا ہے، جس کے لیے نمازیں پڑھنی ہے، جس سے ڈرنا ہے۔ پھر میرے رب نے تعارف کرایا کہ اللہ وہ ہے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم سب کو ایک دن اکٹھا کیا جائے گا، قبروں سے زندہ کیا جائے گا، میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا، سب سے حساب کتاب لیا جائے گا، جو ہے لیا جائے گا، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ
کہ میرے سامنے جھکو، غیر کے سامنے نہ جھکو، مجھے پکارو، غیر سے نہ پکارو، مجھے کو رب اور مشکل کشا مانو، غیر کو مشکل کشا نہ مانو۔ پھر رب نے تعارف کرایا مزید، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے کہ خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ وہ ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، تو اس وقت ہر شخص یہ کہے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی غالب ہے، اسی کا ہر چیز پر قبضہ قدرت ہے۔ آج میں کی رٹ ہے کہ میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں جو ہے وزیر ہوں، میں وزیر تعلیم ہوں، میں وزیر خزانہ ہوں۔ آج میں کی رٹ ہے، میں سب کچھ ہوں۔ اس وقت یہ کہا جائے گا اللہ سب کچھ ہے۔ آج نہ کوئی وزیر اعظم رہا، آج نہ کوئی صدر رہا، آج نہ کوئی وزیر تعلیم رہا، آج نہ کوئی وزیر خزانہ رہا، آج نہ کوئی ڈپٹی کمشنر رہا، آج کچھ نہ رہا، آج کچھ نہ رہا۔ اگر آج کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک اللہ کو پکارنے والے ہوں گے لمن الملک اليوم، جس وقت اللہ پوچھے گا بتاؤ تو صحیح آج بادشاہت کس کی ہے، پھر اس وقت میں اور آپ میں کی رٹ ختم ہو جائے گی، اور اس وقت صرف یہی کہا جائے گا کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے اور وہی غالب ہے۔ تو ایک اللہ کا اقرار کیا جائے گا، اس کی توحید کا، اس کی ربوبیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم ینفخ فی الصور، اس وقت اللہ رب العزت فرما رہے وَلَهُ الْمُلْک، اس دن اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے، اس دن بھی اللہ کی بادشاہت ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ آج ہم اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کر رہے، میں کے رٹ لگا رہے، ایک اللہ کو سب کچھ نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ کے دربار میں حاضری ہو کر اس وقت ہر ایک کہے گا کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، نفخہ اولا ہوگا، سارے عالم کی موت ہو جائے گی۔ پھر نفخہ ثانی ہوگا، سارا کا سارا عالم اٹھ کھڑا ہوگا قبروں سے، چاہے اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا ہو، چاہے اس کی راکھ کو ہوا کے نظر کر دیا گیا ہو، چاہے اس کے جسم کو ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہو، ہر جگہ سے اس کے جسم کے ذرات کو میرا رب اپنے امر کن سے اٹھ کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بتاؤں میں کون ہوں، میں وہ ذات ہوں عالم الغیب، جو غیب کو جاننے والا ہے۔ غیب کی نسبت ہمارے اعتبار سے، یعنی ہماری نظروں سے جو چیزیں اوجھل ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ ان کو جانتا، نہیں، ہماری نسبت سے فرمایا کہ ہم سے، ہماری نظروں سے جو چیزیں اوجھل ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہمیں نہیں معلوم زمین کے نیچے کتنے خزانے، کیا کچھ ہے، دیوار کے پیچھے اب کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا والشہادہ، اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تعارف کرایا، اور ان احمقوں بدبختوں کی جو ہے عقیدے کی تردید فرمائی کہ ان کا لات کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی منات کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے عزا اور حبل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے میرے پیارے رسول، اگر حیثیت ہے تو آپ کے رب کی ہے، لہٰذا اپنے رب کے سامنے جھکیے، اسی کے مان کر زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، اور ایمان باللہ کامل طور پر ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔